اب اس میں چند باتیں ہیں حفاظ سے متعلق جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حفظ کی بہترین عمر کیا ہے؟ وہی دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 3 سال تک اس کے جو برین کی گروتھ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اس ایج میں اس بچے کے اوپر کوئی ذہنی پریشر یا ذہنی دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ بچہ جب ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے جسم میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، اسٹیرائڈ پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے برین کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے 3 سال سے کم عمر بچے کو گھر میں ماں پڑھائے، گھر میں کوئی بندہ پڑھائے، لیکن سکول میں نہ بھیجیں، کیونکہ سکول میں کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں میں، اور بچہ جب فرسٹ نہیں آ سکتا تو اس کے اندر پھر ایک ڈپریشن کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ میں یہ کیوں نہیں اچیو کر سکا۔ تو کمپٹیشن کے ماحول میں 3 سال سے کم عمر کے بچے کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں آج تو پیدا ہونے والے بچے کی فہرست بنائی جاتی ہے کہ جی 3 مہینے بعد پیدا ہوگا، سب کاروبار ہے۔ سائنٹیفکلی اس کو پروو کر دیا گیا ہے کہ 3 سال سے کم عمر بچے کو کبھی بھی پڑھائی کے کمپٹیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں، 5 سال کی عمر کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا 90% سے زیادہ برین جو ہے اس کی گروتھ مکمل ہو چکی ہوتی ہے، ٹوٹل وائرنگ برین کی وہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ بچہ لوڈ اٹھانے کے قابل بن جاتا ہے، لہٰذا 5 سال کے بچے کو اگر سکول میں ڈال دیا جائے تو وہ بچہ آگے اپنا پڑھائی کا سلسلہ بڑھا سکتا ہے۔ مگر 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچتا ہے تو اس وقت برین کی گروتھ 100% مکمل ہو چکی ہوتی ہے، جتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالو وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ چنانچہ جرمنی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ 5 سال کی عمر کے بچوں کو انہوں نے پڑھایا اور پھر دیکھا کہ یہ جوان ہو کر کیا بنے، اور 7 سال کی عمر کے بچوں کو پڑھایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 5 سال کے بچوں نے شروع میں تو اچھا پرفارم کیا کہ جی یہ 5 سال کے بچے ہیں لیکن بڑا اچھا یہ یاد کر رہے ہیں، بڑا اچھا پڑھائی کر رہے ہیں، بڑے آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب 20s میں پہنچے تو جو 7 سال کے بچے تھے وہ سارے کے سارے ان 5 سال کے بچوں سے بہت زیادہ بہتر پرفارم کر رہے تھے۔ تو اس ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ بہترین عمر بچے کی پڑھائی کے لیے 7 سال ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچپن میں سکولوں میں دیکھتے تھے کہ 6 سال کے بعد بچے کو داخل کیا جاتا تھا، اور شریعت کا حسن دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتلا دیا جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کا بستر جدا کر دینا چاہیے اور اس کو نماز سکھانی چاہیے کہ وہ پڑھنا شروع کرے۔ تو شریعت نے بھی 7 سال کی عمر کے بچے کو کہا کہ اس کو نماز سکھاؤ، اور اب اس کے اوپر نماز نہ پڑھنے پہ سختی کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ تو بہترین عمر 5 سال کی عمر ہے، اس سے پہلے نہیں شروع کرنا چاہیے۔ گو اس بچے کو اگر آپ 3 سال سے بھی یاد کروانا چاہیں تو وہ کچھ صورتیں یاد کر لے گا۔ ہاں، گھر میں ماں یاد کروائے، والد یاد کروائے، بغیر کلاس کے ماحول کے اس کو اگر آپ یاد کروائیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ انفارمل ایجوکیشن ہے۔ لیکن سکول کے ماحول میں، کلاس کی انوائرمنٹ میں فارمل ایجوکیشن وہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اینڈرلین اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے برین کی گروتھ رک جاتی ہے۔ 5 سال کی عمر میں بچے کو بے شک آپ حفظ میں ڈال سکتے ہیں، 7 سال کا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ عمر بہترین عمر ہے، اس عمر میں یادداشت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ النقش کالحجر، جیسے پتھر پہ لکیر پڑ جاتی ہے، مٹتی نہیں۔ بچہ جو چیز یاد کرتا ہے بچہ اس کو بھولتا نہیں ہے۔ مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ جب بچے کو یاد کروانے کا آپ ارادہ کریں تو بچے کے سامنے حفاظ کے اچھے اچھے واقعات بیان کرنے شروع کریں۔ کھانے کے دوران ویسے اس سے بات کرتے ہوئے، کوئی حافظ آپ کو ملے تو آپ حافظ کا اکرام کریں۔ بچہ محسوس کرے کہ حفظ کرنا ایک بڑا عظیم کام ہے، اس سے عزت ملتی ہے، اس سے والدین خوش ہوتے ہیں، اس سے آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ اکثر ماں باپ بچے کی یہ ذہن سازی نہیں کرتے، بس نیت کر لی حافظ بنانا ہے اور اس کے بعد بچے کو کچھ سمجھاتے بتاتے نہیں، تو بچہ ارادہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کے اندر موٹیویشن لیول وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔
یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر موٹیویشن لیول کو بڑھائیں، تذکرہ کریں۔ اگر ہمارا یہ بچہ حافظ بن گیا تو اس کے تو بعد میں ایک اتنا بڑا فنکشن کروں گا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کروں گا، تو بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اچھا میرے حفظ کرنے پر میرے والدین ایک بڑا فنکشن کریں گے۔ اور واقعی جائز خوشیوں کو منانے کا یہی فائدہ ہے کہ بندہ پھر ناجائز خوشیاں نہیں منایا کرتا۔ تو جب آپ نے بچے کو قرآن پاک حفظ کے لیے سلیکٹ کر لیا تو اب آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ کہیں کہ بچہ آپ آخری 3 پارے قرآن پاک یاد کرو۔ آپ کے 5 بچے ہیں نا، تو آپ 5 بچوں کو 3 پارے سب کو یاد کروائیں۔ یہ تو ہر مسلمان کو 3 پارے یاد ہونے چاہیے آخری۔ کیوں؟ آخری 3 پارے کی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، وہ نمازوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، وہ تہجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، رمضان کی عبادت کے وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اتنا قرآن پاک تو ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ جب 3 پارے وہ بچہ یاد کر لے، پھر اس کے بعد ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کریں، اس میں استاد بھی بیٹھے، ماں باپ بھی بیٹھے، بچہ بھی بیٹھے، پھر ڈسکس کریں کہ بچے نے یہ 3 پارے کیسے یاد کیے۔ اگر ٹیچر کہے کہ بڑے شوق سے یاد کیے، بڑا ذہین بچہ ہے، اگر ماں باپ کہیں ہاں اس نے ہمیں ٹف ٹائم نہیں دیا، اور بچہ بھی کہے کہ جی ہاں میں باقی بھی حافظ بن سکتا ہوں، مجھے آگے بڑھایا جائے، تب اس کے پورے حافظ بننے کا ڈیسیژن لینا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ اور اگر آپ فیل کریں کہ 3 پارے یاد کر کے یہ بچہ تھک ہی گیا ہے، اس کی موٹیویشن نہیں رہی، یا ماں باپ کہیں یہ اب ہمیں تنگ کرتا ہے، یا قاری صاحب کہیں کہ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ سبق یاد نہیں کرتا، تو بس اس کو 3 پارے پہ ہی روک لیں، اتنا ہی اس کے لیے حفظ کافی ہے۔ جو بچہ ذہین ہو، حافظ بن سکتا ہو، اور اس کے اندر موٹیویشن لیول ہو، اس کو حافظ بنانا چاہیے۔ حافظ بننا فرض عین نہیں ہے کہ ہر بندے پہ فرض ہے، حافظ بننا فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی حافظ ہوں گے تو باقیوں کے سر سے یہ جو فرض کا بوجھ ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ تو اپنے بہترین آئی کیو لیول کے بچوں کو حافظ بنانا چاہیے۔ اب جب حافظ بنا لیا تو اب اس بچے کو آپ ٹارگٹ دیں کہ بھئی آپ نے 1 مہینے میں 1 پارہ یاد کرنا ہے، 1.5 مہینے میں 1 پارہ یاد کرنا ہے۔ بچہ شوق کے ساتھ جو کہے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، اتنا اس کا لیول متعین کر دیں، پھر اس کا فالو اپ رکھیں۔ ماں باپ بچے کو مدرسے میں داخل کر کے خود تو بھول جاتے ہیں کہ بچہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، بس کہتے ہیں کہ اب قاری اس کو سنبھالے۔ اکیلا استاد نہیں سنبھال سکتا جب تک کہ ماں باپ کی مدد بھی ساتھ شامل نہ ہو۔ ماں پوچھتی رہے بیٹا آج آپ نے سبق یاد کیا۔ ایک بڑی غلطی جو ماں باپ کرتے ہیں کہ روزانہ بچہ جب مدرسے سے واپس آتا ہے اس بچے سے کارگزاری نہیں سنتے۔ ماں جتنی مصروف ہو، والد جتنا مصروف ہو، جب بھی بچہ مدرسے سے واپس آئے 10 منٹ اس سے آپ بیٹھ کے یہ کوسچن ضرور کریں، آج آپ نے کیا یاد کیا، آج قاری صاحب نے کیا بتایا، آج کلاس میں کیا ہوا۔ بچہ اتنا سادہ ہوتا ہے وہ پوری انفارمیشن آپ کو اسی وقت دے دے گا، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کیا ٹھیک ہوا، کیا غلط ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا۔ پھر آپ اس کو سمجھائیں بیٹا یہ ٹھیک تھا اور یہ ٹھیک نہیں تھا۔ جب آپ نے سمجھا دیا تو بچے کا برین خود اتنا نہیں ہوتا کہ وہ سارٹنگ کر سکے اچھائی اور برائی میں۔ ماں باپ جب کر دیتے ہیں تو بچہ سمجھ لیتے ہیں اچھا ہاں یہ چیز اچھی تھی اور یہ چیز بری تھی۔ تو بچے کے اندر بھی اچھائی اور برائی میں تمیز کا مادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کارگزاری ہے یہ بچے کی روز سننی چاہیے، اور 5-7 منٹ جو ہے اس پہ لازمن دینے چاہیے۔ بچہ اس طرح حفظ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے۔ جو بچے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں جیسے 13-14 سال یا اس سے بڑی عمر کے، پھر ان بچوں کے ذہنوں میں ادھر ادھر کے خیالات، باتیں، وساوس زیادہ آ جاتے ہیں، پھر حفظ کی طرف ان کا دھیان نہیں رہتا۔ اس لیے بہترین عمر 5 سال یا 7 سال سے لے کر 12 سال تک کی عمر ہے، اور حفظ کے لیے عام طور پہ 2 سال بہت کافی ہوتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں ایوریج بچے جو ہوتے ہیں نا، جو بہت ذہین بھی نہیں ہوتے، ایوریج ہوتے ہیں، عام طور پہ وہ 2 سال کے اندر اندر قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے
اس کا مطلب یہ کہ بچے کو قرآن پاک کا شوق نہیں ہے، اس پہ ذرا خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ پرابلم کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ عمر حفظ کی بہترین عمر ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس سے بھی کم عمر میں بچوں نے حفظ کر لیا۔ چنانچہ ہارون رشید کے دربار میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لایا اور اس نے کہا جی کہ یہ میرا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے، آپ اس سے سنیں۔ ہارون رشید خود بھی حافظ قرآن تھا۔ اس نے کہا اچھا بچے سناؤ قرآن پاک۔ تو بچہ ضد کرنے لگا، اپنے والد سے کہنے لگا ابو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں اگر میں سبق سناؤں گا تو مجھے اس کے بدلے گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے۔ یہ گڑ کی ڈلی اس زمانے کا چاکلیٹ ہوتا تھا، کینڈی ہوتی تھی۔ تو بچے نے کہا مجھے آپ گڑ کی ڈلی لے کے دیں گے۔ والد نے کہا بیٹا میں تمہیں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا، آپ سبق سناؤ۔ اس نے کہا اچھا میں تیار ہوں۔ ہارون رشید نے 5-6 جگہوں سے جو مشکل جگہیں تھیں اس بچے کو کہا کہ یہاں سے پڑھو یہاں سے پڑھو۔ بچے نے ان تمام جگہوں پر بالکل صحیح قرآن پاک کی تلاوت کر دی۔ جب اس کے بعد والد نے اس کی عمر دکھائی جو لکھی ہوئی تھی تو بچہ اس وقت 5 سال کی عمر کا تھا، یعنی 5 سال میں وہ قرآن مجید کا حافظ بن چکا تھا۔ ہمارے ایک تعلق والے تھے قاری صاحب، ان کے ہاں ایک مرتبہ جانا ہوا تو وہ کہنے لگے جی کہ میں اپنے بیٹے کو لایا ہوں، اس کی والدہ نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا حضرت صاحب کو اپنا سبق سنائے گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کھڑا ہوتا تو گر جاتا تھا، ابھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھی اس کو بٹھا دو۔ اس نے کہا نہیں جی اس کی امی نے کہا ہے کہ یہ کھڑا ہو کے سبق سنائے گا۔ ہم نے کہا بھئی یہ کھڑا ہو کے تو کیسے سبق سنائے گا؟ پھر ذہن میں خیال آیا، ہم نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں اس بچے کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس کے دونوں طرف تکیے رکھ دیتے ہیں، تو بچہ سہارا لے لے گا، دیوار کا بھی سہارا مل جائے گا، تو اس طرح یہ کھڑے ہو کے سنا لے گا۔ بچے کو اس طرح ہم نے مشکل سے کھڑا کیا۔ حیرت ہوئی، اس بچے نے تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک سنانی شروع کی اور پوری سورت اس نے بالکل صحیح سنا دی۔ اتنے چھوٹے بچے نے سورہ ملک کو یاد کر لیا۔ تو یہ تو قرآن مجید کی حفظ کی بہترین عمر کے بارے میں تھا۔